اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی۔ ویسے جب سے یہ یوگی وہاں پر بیٹھا ہے، بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور لگاتار مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی ویڈیو خوب وائرل ہو گئی کہ اتر پردیش میں بجرنگ دل کا ایک آتنکوادی جو ٹوپی پہنے ہوئے بزرگوں کی، مسلمانوں کی پٹائی کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو کانگریس نے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کو معافی مانگنا چاہیے، کہ نریندر مودی کے دور میں بھارت میں کیا ماحول بن چکا ہے، اور یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہی شیطانی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نفرتیں پھیل چکی ہے۔ تو اتر پردیش میں مبینہ طور پر بجرنگ دل کا ایک آتنکوادی جس نے 3 لوگوں کو پیٹا، ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور کانگریس نے خود اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ نریندر مودی کو معافی مانگنی چاہیے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بھگوا آتنکی ٹوپی پہنے ہوئے 3 لوگوں کو گھوسے تھپڑ مار رہا ہے اور دوڑاتے ہوئے انہیں علاقے سے نکال رہا ہے۔ خیر، اس معاملے میں خبریں آ رہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن کانگریس نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نریندر مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس کے نفرت پر مبنی سوچ نے ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ یہ لوگ بھائی کو بھائی سے لڑا کر اپنی سیاسی روٹیاں سینک رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک ایسی ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شنکر اچاریہ، سوامی اومکیتیشورانند، آپ جانتے ہیں کہ بڑے سخت انداز میں نریندر مودی پر اور بی جے پی پر یہ بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن اب ان کو اس کا بدلہ بی جے پی برابر لے رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ 20 سال پرانا معاملہ نکال کر سوامی کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور ان پر مقدمہ اور ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ شنکر اچاریہ کے خلاف جب ایف آئی آر درج ہوئی تو اکھلیش یادو جو سماجوادی پارٹی کے قومی صدر ہے اور اتر پردیش کے ایکس سی ایم ہیں، انہوں نے شنکر اچاریہ سوامی اومکیتیشورانند سرسوتی کے خلاف درج ایف آئی آر کو لے کر ریاستی حکومت یعنی بی جے پی سرکار کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت سوامی کو 20 سال پرانے معاملے کو نکال کر ذلیل کرنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے۔ ایکچوئل میں بی جے پی اتنی بدماش ہے کہ یہ اپنے یوں سمجھیے کہ سوامیوں کو بھی نہیں چھوڑے گی جو سوامی ان کے خلاف سچ بولے گا۔ ناظرین، تمل ناڈو سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہشت گردانہ حملے کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو میں
दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश में दहशतगर्द तंजीमों के इशारे पर मुल्क में दहशतगर्द हमले की एक बड़ी साजिश रचने का इल्जाम है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारत में दहशतगर्दाना हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। तमाम मुल्ज़िमीन को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त मीदानुर रहमान, मोहम्मद शबात, ऐसे ही उमर, मोहम्मद मतीन या मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अजमल की हैसियत से की गई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के बड़े नेता जिनकी उम्र अब 85 साल क्रॉस कर रही है, शरद पवार, खबरें आ रही है कि उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। जिस्म में पानी की कमी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, एडमिट किया गया है। उनकी बेटी और मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने फिलहाल वो जो उनके साथ है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये इत्तला दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस वक्त मैं बाबा के साथ हूँ, उनके कुछ टेस्ट तो होने हैं, वो थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं और पानी की कमी के शिकार पाए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक शरद पवार को जिस्म में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम है और उन्हें ड्रॉप के जरिए बाकायदा उनके बदन में पानी पहुंचाया जा रहा है। जाहिर बात है कि एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार 85 साल क्रॉस कर रहे हैं और जब दूसरा गुट बना था अजीत दादा पवार का, यानी भतीजे ने जब दूसरा गुट बनाया था, अब वो दुनिया से चले गए हैं और शरद चंद्र पवार भी जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं। तो सियासी बातें और हलचल मची भी है कि शरद पवार अगर दुनिया से जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी का खात्मा हो जाए या फिर एनसीपी कांग्रेस में जम हो जाए। आइए नाज़रीन, जलगांव शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जैद अतीक शेख ने बताया कि गुज़िश्ता कल, आप जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना गम खारी का महीना है, गरीबों के साथ हमदर्दी का महीना है, अल्लाह के बंदों की खिदमत का महीना भी है। जैद अतीक शेख ने बताया कि गुज़िश्ता कल वहदत इस्लामी की जलगांव यूनिट ने HIV मस्बत यानी HIV पॉजिटिव मरीजों और गरीब मोहताज खानदानों में वहदत इस्लामी जलगांव यूनिट ने राशन किट तकसीम किया। जी हाँ, वहदत इस्लामी जलगांव यूनिट ने HIV पॉजिटिव केयर सेंटर में 30 मरीजों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के मुताबिक राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर सेंटर के कारकुनान और जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जिला सरबराह वहदत इस्लामी जलगांव अतीक शेख, शहर के सदर फारूक उस्मान शकील खान ने किट्स मरीजों के हवाले किए। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर जलगांव शहर में 50 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में भी राशन किट तकसीम किए गए। वहदत इस्लामी ये राशन किट्स हर 3 माह बाद तकसीम करती है। अतीक शेख ने कहा कि ये मदद उन लोगों को दी जा रही है जो समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात जो है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें कई लोगों के मरने और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही है और कई इलाकों में पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमलों से अफ़गानिस्तान में तबाही की खबरें भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के इस हमले की हिंदुस्तान ने मजम्मत की है और काबुल की खुद मुख्तारी की हिमायत की है। यानी पाकिस्तान ने जो हमला किया है अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हिंदुस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के ये हमले काबुल की खुद मुख्तारी पर हमले हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। हाँ, हमारे लाडले चहीते वजीर आज़म जो ऐसा लगता है कि फॉरेन के वजीर आज़म हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं, क्योंकि जब देखो जब वो बाहरी के दौरे पर रहते हैं, हिंदुस्तान में दौरा करने की उन्हें फुर्सत नहीं है।
منی پور جانے کی انہیں فرصت نہیں ہے، آسام جانے کی انہیں فرصت نہیں ہے۔ خیر، وزیر اعظم نریندر مودی خبر آ رہی ہے کہ 25 فروری سے اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں، اسرائیل جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق اقتصادی، سفارتی اور سیکورٹی تعاون پر بات ہوگی، یعنی وہاں پر اسرائیل جا کر اسرائیل کے وزیر اعظم سے سفارتی اور سیکورٹی کے معاملات پر بات ہوگی، تعاون پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 25 فروری سے اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں۔ میرے خیال جلد چلا جانا چاہیے، کیونکہ خبریں آ رہی ہے، جیسے کل سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو چوتھے اسٹیپ کے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 مہینے سے میں خود جمعہ کا جو خطبہ دیتا ہوں، جمعہ کا جو میں خطبہ دے رہا ہوں، 2 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوگے عیدگاہ میں میرا خطبہ ہوتا ہے، مختلف مساجد میں میرا خطبہ ہوتا ہے، تو 2 مہینے سے ابھی اس جمعہ کو میں نے سالار نگر میں بسم اللہ مسجد میں خطبہ دیا، تو خطبے میں جب غزہ کے مظلومین کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہیں پر ظالموں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے بھی میں باقاعدہ اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ تو میں 2 مہینے سے بار بار کہہ رہا تھا، اللہم اہلک الظالم القاتل نتنیاہو، اللہم اہلک نتنیاہو بنجامن نتنیاہو کما اہلکت عاد و ثمود، یہ جملے میں کہہ رہا تھا۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ نتنیاہو کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سکون نصیب فرمائے، کیونکہ ان کے جانے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ظلم ہے غزہ اور فلسطین پر وہ ختم ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ویسے بھی پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، تو یہ جائے گا تو دنیا میں کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے پر امن قائم ہوگا۔ گزشتہ کل سے جب سے نیتن یاہو کے کینسر میں مبتلا ہونے کی خبریں آ رہی ہے تو لوگ سوشل میڈیا پر لکھ بھی رہے ہیں کہ مفتی ہارون صاحب کی جمعہ کے خطبے میں جو انہوں نے نیتن یاہو کے لیے بد دعا کی تھی وہ اللہ نے سن لی، وہ قبول کر لی۔ اللہ کرے کہ یہ مکمل طور پر میری جو نیتن یاہو کے لیے بد دعا ہے اللہ مکمل طور پر قبول کر لے۔ ناظرین، ایک اہم اپیل، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنایا انہوں نے خوشی منانا چاہیے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو دینے والا بنایا، ورنہ تو ہمیں ہاتھ میں کٹورا دے کر مسجد کے دروازے پر بھکاریوں کی لائن میں بھی کھڑا کر سکتا تھا۔ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ خیر، اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگائیں، کیونکہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو صحیح جگہ پہنچانا ضروری ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سنگٹھن ہے، اور جمعیت علماء اس وقت کھڑی ہو جاتی ہے امت کے لیے جب لوگ گھبراتے ہیں، جی ہاں، ہمت نہیں کر پاتے ہیں، جب کسی مسلم جوان کو اور جب کسی علاقے کے کئی جوانوں کو دہشت گردی اور آتنکواد کے الزام میں اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، اور آتنکواد کا الزام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس وقت جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء 2007 سے لیگل کیسز لڑ رہی ہے، قانونی کیسز لڑ رہی ہے، اور ابھی فی الحال 500 سے زیادہ بے قصور مسلمانوں کے کیسز جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ اور الحمدللہ ان 20-21 سالوں میں جب سے جمعیت علماء لیگل قانونی امداد کمیٹی بنا کر کیسز لڑ رہی ہے، الحمدللہ ان 20-21 سالوں میں جمعیت علماء نے کسی مسلمان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنے نہیں دیا اللہ کی مدد سے۔ جب بھی نچلی کورٹ نے کسی کو پھانسی کی سزا سنائی ہے تو جمعیت علماء نے نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا اور مضبوطی کے ساتھ اس کیس کو لڑا، اور الحمدللہ سینکڑوں بے قصور جوانوں کی پھانسی ٹلی ہے جمعیت علماء کی محنت سے۔ ابھی بیچ میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا میری ویڈیو، کہ 5 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور 7 لوگوں کو عمر قید کی سزا۔
وہ جو 5 کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس میں سے میرے اپنے شہر کا خود ایک جوان آصف بشیر خان بھی تھا. الحمدللہ جمعیت علماء نے مضبوطی کے ساتھ کیس لڑا اور 5 جوانوں کی پھانسی کی سزا بھی کینسل ہو گئی اور 7 لوگوں کی عمر قید کی سزا بھی کینسل ہو گئی. سب اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جمعیت علماء کی محنت ہے. اس تصویر کو آپ دیکھیے. الحمدللہ یہ آصف بشیر خان ہیں جو غالباً 32 سال کی عمر میں جیل میں گئے تھے اور 52 سال کے ہو کر شاید واپس آئے ہیں. جمعیت علماء کی محنت جب رنگ لائی، انہوں نے میرے گھر پر آ کر شکریہ ادا کیا. تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں، 500 سے زیادہ کیسز جمعیت علماء لڑ رہی ہے. اور صرف یہ نہیں، جمعیت علماء مریضوں کی بھی مدد کرتی ہے. جمعیت علماء غریب بچوں کو تعلیمی فیس بھر کر ان کو تعلیمی میدان میں بھی مدد کرتی ہے. بہت سارے کام ہیں جو جمعیت علماء کرتی ہے. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ جمعیت علماء کے فنڈ میں دیجئے. جمعیت علماء کے اکاؤنٹس بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی روانہ کر سکتے ہیں. اور میں خود الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، نائب صدر ہوں اور میرے اپنے جلگاؤں ضلع کا بھی الحمدللہ ضلع صدر ہوں. آپ اگر میرے چینل کو روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ میرے ذریعے بھی آپ جمعیت علماء میں پیسہ اپنی زکوٰۃ کا پہنچا سکتے ہیں. مجھے کال کر کے آپ رسید بھی منگوا سکتے ہیں. اسکرین پر میرا نمبر ہے 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ جمعیت علماء میں اپنی زکوٰۃ جمع کروائے. یہ جو میں نے نمبر دیا ہوں اس پر گوگل پے بھی ہے، فون پے بھی ہے. آپ مجھے روانہ کریں، ایک کال کریں اور آپ کو رسید منگوانی ہے، آپ رسید بھی اپنے پتے پر منگوا سکتے ہیں. یا جمعیت علماء کا اکاؤنٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ جمعیت علماء کے اکاؤنٹ میں بھی پیسہ روانہ کر سکتے ہیں. اور آپ جہاں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعیت علماء کو مضبوط کیجیے اور اپنے زکوٰۃ کا کچھ فنڈ جمعیت علماء میں جمع کیجیے تاکہ ایسے نیک کاموں میں آپ کا پیسہ لگ جائیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہم کو بھی ثواب ملے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، SIR کے بعد 9 ریاستوں میں، یعنی جہاں جہاں SIR ہو چکا ہے تو ان 9 ریاستوں میں 1,70,00,000 ووٹرز کم کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے خصوصی ووٹر لسٹ میں نظر ثانی کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ 1,70,00,000 ووٹرز کم کیے گئے، جس کو لے کر اپوزیشن سخت ناراض ہے. ایکچوئل میں SIR جو کروایا جا رہا ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر خاص طور سے مائنورٹیز کے ووٹوں کو کم کر رہی ہے، یا ان علاقوں پر خاص طور سے ووٹرز کم کیے جا رہے ہیں جہاں پر مائنورٹیز رہتی ہے اور جہاں کے ووٹ BJP کو نہیں جاتے ہیں. یہ اپوزیشن کا الزام بھی ہے اور اپوزیشن اس پر سخت ناراض ہے. جنتا جب تک کے روڈ پر نہیں آئیں گی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ممبرا میں NCP شرد پوار اور MIM میں ٹکراؤ ہو گیا. تنور نگر پر آٹو رکشا اسٹینڈ کی NCP شرد پوار کی طرف سے مخالفت کی گئی اور اس معاملے میں پھر MIM اور NCP میں ٹکراؤ ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ دونوں لڑنے والے رمضان کا مہینہ اور مسلمان ہی ہے. اور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخص نظر آ رہا ہے جس کو آپ ہم سب جانتے ہیں. یہ ممبرا میں جو وہ لڑکی جیتی ہے، جی ہاں، کیسا آ رہا ہے، یہ اس کے ابا حضور نظر آ رہے ہیں. انہیں آپس میں مسلمان لڑ پڑے ہیں رمضان کے مہینے میں. جی ہاں، یہی خدشہ تھا اور یہی ہو رہا ہے. جی، یہ ممبرا کو ہرا کر دینے کے چکر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مہاراشٹر میں ہی باقاعدہ کرنی سینا اور کتنی بھگوا سینا ہے، انہوں نے ممبرا کو ہرا کر دینے کے بیان پر، وہ جو لڑکی نے بیان دی تھی اس پر کتنی نفرتیں پھیلی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو MIM کی بیان بازیوں سے جو گھٹیا ماحول بن رہا ہے، نفرتی ماحول بن رہا ہے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی ہاں، اور جس طریقے سے MIM حرکت کر رہی ہے اور ایسے بیانات دے رہی ہے، اللہ کے واسطے
یہ بیانات امت کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہے. اور ہندو مسلمان تو چھوڑو, جہاں جہاں یہ جا رہے آپس میں مسلمان بھی لڑ رہے ہیں. اورنگ آباد میں آپ دیکھیے آپ کتنے مسلمان آپس میں لڑے, ایک دوسرے کو دوڑا دوڑا کر مارے, مسلمانوں نے مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کر مارا. اور اب یہ ممرا میں بھی یہی سین شروع ہو گیا ہے. ممرا سے خبر آ رہی ہے کہ این سی پی شرد پوار اور ایم آئی ایم میں ٹکراؤ ہو گیا, اور این سی پی شرد پوار میں بھی مسلمان اور ایم آئی ایم میں بھی مسلمان, یعنی اتحاد المسلمین انتشار المسلمین کا نقشہ نظر آ رہا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. اگر آپ اپنے چہرے, داغ, دھبے, نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے. یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے, پگمنٹیشن کم کرتی ہے, مہاسے کے نشان پھیکے کرتی ہے. سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ, برائٹ, اسموتھ دکھنے لگتی ہے. اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں. دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو, دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہول سیل ریٹیل دونوں میں